مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ناظرین، ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ پرابلم غریبوں کی مدد کا نہیں، یہ پرابلم مسلمانوں کی اللہ سے محبت کا ہے۔ انہیں تکلیف یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے محبت کر کے کیوں اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بندے ہیں، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہمارا کام لبیک کہنا ہے۔ مال بھی رب نے دیا ہے، جان بھی رب نے دی ہے، تو اگر اس کے کام میں ہی قربان ہو جائے تو اس میں کوئی خسارہ نہیں۔ لیکن چلے ذرا ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر کے ضائع ہو رہے ہیں، جناب اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو آج میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک دنیا بھر میں سروے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ جانور ہر سال قربان کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور الحمدللہ پاکستان کا جو ایک سروے کیا گیا 88 لاکھ کے قریب جانور قربان ہوئے۔ پہلے یاد رہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، اس کی یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، تو بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ چھریاں نظر آ رہی ہیں، چھریاں نظر آ رہی ہیں، بولتے ہیں۔ ہم نے بھی سنا ہے یہ لوگ، کیا سنا ہے؟ اور بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جیسے چاند رات ہو یا کٹنے سے پہلے جو آنسو آ رہے ہیں، جانور کو چھریاں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات جو جانور ہوتا ہے نا، کبھی وہ گردن یوں ہلاتا رہتا ہے، صحیح ہے، اور بالخصوص اب جو قربانی کی رات بھی آ گئی ہے اور اگلے دن جانور ذبح ہونا ہے، تو اس میں بھی ان کو چھریاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے بس یہ گردن ہلا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نے رسی توڑوا کے چلے جاؤں، بھاگ جاؤں۔ تو یہ سب لوگوں کی اپنی کہاوتیں ہیں، صحیح ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ آنکھوں سے بالفرض اس جانور کی آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں، اس آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے چھریاں نظر آ رہی ہیں۔ چھریاں نظر آئیں گی تب جب اس کی آنکھوں کے سامنے، نظر کے سامنے چھریاں رکھی جائیں اور اس کو تیز کیا جائے، پھر ہمیں بھی نظر آ رہی پھر ہیں۔ ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جانور کے سامنے جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا۔ First 10 days of ذوالحجۃ الحرام most sacred and important۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ تو ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ان 10 راتوں کی اہمیت تو اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس عشرے میں ایک عمل 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن تو بہت ہی خاص الخاص ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، یوم عرفہ میں بخش دیا جاتا ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک پچھلا سال، ایک اگلا سال۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سورہ والضحیٰ کثرت سے پڑھنے والے کو جہنم سے آزادی ملے گی اللہ کے کرم سے۔ تو کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 کثرت سے استغفار کرنی، نمبر 2 روزے رکھنے، نمبر 3 صبح شام ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 4 صدقہ دینا ہے۔ نمبر 5 قرآن مجید پڑھنا ہے، روزانہ 1 پارہ، مطلب 10 دن میں 10 پارے۔ اور نمبر 6 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بالخصوص کوشش